الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں کوئی 7-8 مقامات پر زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کے زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ زمین مردہ کیسے ہوتی ہے؟ تو سائنس نے جو تحقیق کی اس کے مطابق ایسی زمین ایسی حالت اختیار کر لیتی ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں رہتی۔ اگر اس میں کچھ اگانے کی کوشش کی جائے تو اگا نہیں سکتے۔ تو انسان اگر چاہے تو اس مردہ زمین کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت جگہ اور اپنے آس پاس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش برساتے ہیں اور بارش رحمت ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ سبزہ اگاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پتھروں میں بھی اگاتا ہے، اور یہ پہاڑی ہے جس کی مٹی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کچھ اگ سکتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ زمین مردہ ہو گئی تھی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ اس میں ہم نے کھول کھول کر اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ لو۔ تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کے سامنے آتی ہیں، جیسے سائنسی تحقیق سامنے آ گئی تو اب اور بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجز کر دیا کہ بھئی سمجھ لو۔ اور لیکن یہ کہ قرآن شریف صرف زمین کے بارے میں یہ نہیں فرماتا، بلکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں انسان کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو انسان جس انسان کو جانتے ہیں وہ تو جب مردہ ہوتا ہے ہم اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں جس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ مردہ انسان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ اس کو جب ایمان کا نور مل گیا تو پھر وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اپنے نور کے ساتھ۔ تو یہاں جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جب نور ہوتا ہے نا کسی کے پاس، جب روشنی ہوتی ہے، کہیں بھی روشنی ہو، تو جتنے لوگوں کے پاس وہ روشنی ہوتی ہے ان سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی ایمان والا ہے اور اس کے پاس ایمان کا نور ہے، وہ اس کے نور کا اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نور ایسا نہیں ہے جس کو نور کہا جائے۔ تو ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، کیا ہم چلتے پھرتے ہیں تو کیا لوگوں کو ہمارے نور سے کوئی نفع ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پھر انسان جس کے پاس ایمان نہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مردہ انسان سے تشبیہ دے دی، لیکن جس کے پاس ایمان ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں، نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، نہ وہ قرآن شریف پڑھتا ہے، نہ اس کو کبھی خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر کچھ ذمہ داری ہیں، نہ کسی کا حق دیتا ہے، نہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے، تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ چلیں اس کو اگر مردہ نہ بھی کہیں تو شاید وہ ICU میں تو ہوگا۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان سے اس کا عمل چھیننے کے پیچھے نہیں رہتا، اصل شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لوں۔ عمل سے تو وہ آہستہ آہستہ ہٹاتا ہے،
اور انسان کا ایمان ایک دم سے تو جاتا نہیں ہے، تو وہ عمل سے آہستہ آہستہ ہٹاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ جاتی ہے کہ اس کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ قرآن شریف میں یہ فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج تک ایسی ہمیں مثالیں بھی دے دیں کہ جو مردہ انسان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیسے کر دیا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اتنی شدت سے نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے کے ارادے سے نکل چکے تھے، لیکن پھر حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کر دیے کہ وہ پھر اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب ایک صحابی نے توجہ دلائی کہ بھائی تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تو وہ جب بہن کے پاس گئے وہاں کچھ جھگڑا بھی ہوا، اور جھگڑے کے بعد انہیں کچھ احساس ہوا کہ میری بہن ہے، میں نے اس کو اتنا مارا، تو پھر اس سے کہا کہ سناؤ مجھے تم کیا پڑھتی ہو، کیا ہے قرآن سناؤ۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھا اور سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی تو حضرت علی کا دل پہ اثر ہو گیا، یہ وہ نور تھا جس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ تو یہ مردہ دل جو تھا یا مردہ انسان جو تھا وہ پھر ایسا انسان بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر تلوار نکال لی، پہلے بھی تلوار لے کر چلے تھے، اب بھی تلوار نکال لی کہ کسی نے ایسی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ایسا زندہ انسان بنا دیا۔ اسی طرح ایک وہ آدمی کا واقعہ ہے بخاری شریف میں جو ہے کہ 99 قتل کر چکا تھا، 99 قتل کر چکا تھا، اتنے گناہ ایک انسان، قرآن شریف میں ہے نا کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ تو 99 قتل کا کیا مطلب ہوا؟ 99 انسانیت کا قتل۔ اب سوچیں ایک گناہ، یعنی ہم اگر سوچنا بھی چاہیں کہ گناہ کتنے بڑے ہو سکتے ہیں اور گناہوں کی کیا حد ہو سکتی ہے، تو اگر ایک انسان 99 دفعہ انسانیت کا قتل کر دے تو وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن اس کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی تھی، اس کو اپنے عمل پر ندامت کا احساس ہو گیا اور وہ توبہ کے بارے میں سوچنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا کرم کیا کہ اس کو کسی نے بتایا کہ بھئی تم فلاں بستی میں جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی تھی، اور اس سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ جس بستی میں رہ رہا تھا وہ نیک لوگوں کی بستی نہیں تھی، برے لوگوں کی بستی تھی، تو کسی نے اسے بتایا کہ بھئی نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، تو وہ اس طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اسے کسی نے کہہ دیا تھا کہ 99 لوگوں کا جس نے قتل کیا ہو اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور 100 لوگ اس طرح اس کے کھاتے میں آ گئے۔ اب جب وہ نکلا تو اس کا بیچ میں انتقال ہو گیا۔ اب ایک طرف یعنی ایک طرف فرشتے آ گئے جو اس کو جہنم میں لے کے جاتے اور دوسرے وہ جو جنت میں لے کے جاتے، تو اب ان میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی رحمت کا نزول فرمایا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو فرمایا کہ یہ ناپو کہ جس جگہ سے وہ نکلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا وہ فاصلہ زیادہ ہے یا وہ فاصلہ زیادہ ہے جہاں وہ جا رہا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا، ان دونوں میں سے کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ اگر وہ اس جگہ سے اس بستی سے قریب تھا جہاں نیک لوگ تھے تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اس بستی سے قریب تھا جہاں برے لوگ تھے، جہاں سے وہ نکلا تھا، تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بستی سے قریب کر دیا جس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے، یعنی فاصلہ کم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ تو جب توبہ کا خیال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ انسان کو بھی زندہ کر دیا۔ تو بس ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مردہ چلیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن کہیں ہم ICU میں تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں کہ خاتمہ کیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا تھا؟ مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سارے مردہ ہی تو ہو چکے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ کون سی برائی تھی جو اس قوم میں نہیں تھی؟ لیکن اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ آج ہم انہیں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگاتے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ 4 کام تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 کام ذمہ لگائے تھے۔
یہی چار کام ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں کہ ہم آیات کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیے تھے ان میں یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے تھے، پھر ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ بھی یہی ہے کہ دل کی جو برائیاں ہیں، دل میں جو گندگی ہے اس کو صاف کر دیا جائے. کسی کے دل میں حسد ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، مال کی محبت ہو سکتی ہے، جاہ کی محبت یعنی عہدے کی، مرتبے کی محبت ہو سکتی ہے. وہ ساری چیزوں سے دلوں کو پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن شریف کی یعنی کتاب کی تعلیم دیں، اور چوتھی چیز یہ تھی کہ حکمت کی باتیں بتائیں. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا جب قرآن شریف نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ چار کام ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم زندہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. ورنہ اگر مردہ نہیں بھی ہوئے تو بیمار تو ضرور کہلائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں محبت نہ ہو، جو اپنے عمل کا اظہار اس طرح کرتا ہو کہ جیسے میں نے صبح دیکھا کہ کچھ جوان جو تھے وہ حلیم پکا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی پوری رات حلیم پکانے میں ضائع کر دی، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا کالے کپڑے پہننے سے محرم کے مہینے میں کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا سبیلے لگانے سے محرم میں کوئی تعلق نہیں ہے. محرم ایک عزت والا حرمت والا مہینہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے عزت والا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ پہلے سے عزت والا اور حرمت والا تھا. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے عزت والا اور حرمت والا نہیں ہوا تھا، جو کہ پہلی محرم کو شہید ہوئے تھے، وہ پہلے سے ہی عزت والا اور حرمت والا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا. جو ان کی قوم تھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے کو 10 محرم کی روزے کی اہمیت بھی بتائی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیونکہ وہ دوسری قوم تھی اور ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، وہ دوسری قوم تھی، اور تو ہم مشابہت اس طرح اختیار نہیں کریں گے کہ ہم 9 کے ساتھ ایک روزے کو ملا لیں گے، 10 کے ساتھ ایک روزے کو ملا لیں گے، چاہے وہ 9 تاریخ کا ہو چاہے وہ 11 تاریخ کا ہو. تو یہ آیات ایک دفعہ میں پھر ان کا ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو. اور پھر سورہ الانعام کا ذکر تھا کہ اس میں آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے مردہ انسان کا ذکر کیا ہے، اور وہ مردہ انسان اپنی قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہے. وہ مردہ اس لیے کہ اس کے پاس اسلام کا نور نہیں ہے، اور اگر اسلام کے پاس نور نہیں ہے تو یعنی کسی کے پاس ایمان تو ہے لیکن اس کا نور جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، کیونکہ نور کا تو فائدہ پہنچتا ہے. اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے پاس ایمان کا نور ہے تو میں کیسے دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، جہاں جہاں میں جا رہا ہوں اس کا کوئی کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا قہار یا قہار یا قہار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.